پہلا حساب نماز کا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کے عرش کے دائیں جانب ایک فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، او دنیا والو، اے دنیا کے انسان و جناتو، سنو سنو، یہ رحمان کا اعلان ہے، یہ عرش والے پروردگار کا اعلان ہے۔ کیا ہوگا اعلان؟ دنیا میں تم کس کی پوجا کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے، آج اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، جاؤ اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ، جس کی تم پوجا کرتے تھے اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ اعلان فرشتہ جب کریں گا قیامت کے دن، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں یہی حدیث بے شمار راویوں سے نقل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کا راوی، عبداللہ ابن عباس حدیث کا راوی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی، حضرت انس ابن مالک حدیث کا راوی، حضرت ابو سعید خدری حدیث کا راوی، بے شمار حدیث ہیں یہی حدیث۔ جب اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے، سارے لوگ دنیا میں جو سورج کی پوجا کرنے والے ہوں گے سورج کے پیچھے، چاند کی پوجا کرنے والے چندرما کے پیچھے، اور اگنی دیوتا کی پوجا کرنے والے آگ کے پیچھے، ناگراجا کی پوجا کرنے والے ناگ کے پیچھے، درختوں کی پوجا کرنے والے درختوں کے پیچھے، خبروں کی پوجا کرنے والے خبروں کے پیچھے، عیسیٰ ابن مریم کو گاڈ آف دی سن ماننے والے عیسیٰ کے پیچھے، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے عزیر کے پیچھے، تعویذ پلیتوں پہ بھروسہ کرنے والے تعویذ پلیتوں کے پیچھے، غرض جس کی جو پوجا کرتا تھا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوگا۔ اللہ سوال کریں گا، کئی گواہ یہاں کھڑی تمہیں عہد الس، جب آدم کی مٹی کی مورتی سے اللہ آدم کو پیدا کیا، ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک آنے والے پورے روحوں کو اللہ، انسانی نسلوں کو، روحوں کو جمع کر لیا۔ اللہ نے سوال کیا، قیامت تک آنے والے ہمیں بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہتھیلی میں، اللہ اپنے ہتھیلی میں قیامت تک آنے والی پورے روحوں کو آدم کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر نکال لیا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث۔ اللہ نے سوال کیا، اے میرے بندو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہمارے روحوں نے عہد الس میں، عالم ارواح میں یہ جواب دیا تھا، بلا یا ربی، بلا یا اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم دنیا میں جا کر تیری پوجا کریں گے، تیری عبادت کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو یاد دلائیں گا۔ دنیا میں تو تم نے عالم ارواح میں میری پوجا کرنے کا، میری عبادت کرنے کا وعدہ کر کے، یہ دنیا میں جا کر سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، عیسیٰ کی پوجا، درختوں کی پوجا، خبروں کی پوجا، یہ تم نے کیوں کیا؟ ہم اسی کے سجدے کرتے تھے، اس کے پیچھے آ گئے۔ اللہ کہیں گا ان تمام مشرکین کو جہنم کے حوالے کرو۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، آج مجرمین کو جہنم کی جانب ہانکا جائے گا، مشرکین کو۔ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، ایک جماعت رحمان کے سامنے بچ جائے گی۔ اللہ سوال کریں گا، تمہیں کہیں چیز یہاں کھڑی، تمہیں کہیں یہاں کھڑی؟ وہ جماعت کہے گی، ہم کو ہمارے اللہ کا انتظار ہے، ہم نے ایک ایسے اللہ کی عبادت کی ہے، ہم نے ایک ایسے اللہ کے سجدے رکوع کیے ہیں جس اللہ کو ہم نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کیا، جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پیچھے چلے جائیں، ہم کو ہمارے اللہ کا انتظار ہے، ہم اپنے اللہ کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اچھا، کیا تم نے اللہ کو اب تک نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اگر تمہارا اللہ تمہارے سامنے آ بھی جائے، پہچانو گے کیسے؟ یہی ہمارا اللہ ہو، کیسا پہچاننا؟ سب ہکے وکے، کسی کو جواب نہیں معلوم، انبیاء کے سوا کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ بات نہیں کریں گا، وہاں صرف نبی بات کریں گے۔ اب ان کو جواب معلوم نہیں، اللہ ان کے مائنڈ میں جواب ڈالیں گا، پھر انبیاء کہیں گے ہم کو ہمارے اللہ کی پنڈلی پہچان ہے، ہمارے اللہ کی پنڈلی دیکھ کر ہم پہچان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ اپنے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھ دے گا۔ جب اللہ کی پیر کی پنڈلی اوپن کی جائے گی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب اللہ کے پیر کی پنڈلی اوپن کر کے میدان محشر میں رکھا جائے گا، دنیا میں جو اللہ کے لیے رکوع کرتا تھا، اللہ کے لیے سجدے کرتا تھا، جو اللہ کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا تھا، وہ سارے کے سارے اللہ کے پیر کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ کے پیر کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ جتنے لوگ اللہ کے پیر کا سجدہ کریں گے سب جنت میں جائیں گے،
لیکن وہ بے نمازی سجدہ نہیں کر سکیں گے جو جمعہ میں ایک بار نماز پڑھتے تھے. وہ نمازی سجدہ نہیں کر سکیں گے جو دوسروں کو دکھانے نماز پڑھتے تھے. وہ نمازی سجدہ نہیں کر سکیں گے جو مسجد میں آئے تو اللہ کے لیے سجدہ, درگاہ میں گئے تو پیران کے لیے سجدہ. وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. بے نمازیوں کی پیٹھ کو تختہ اللہ بنا دے گا, ان کی ریڑھ کی ہڈی کو لوہے کی سلاخ اللہ بنا دے گا. وہ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے, اکڑے ہوئے کھڑے رہیں گے. اللہ ان فرشتوں سے کہے گا ان سارے اکڑو بے نمازی مشرکین کو پکڑ کر لے جا کر جہنم میں ڈالو. جہنم میں ڈالا جائے گا. اے ڈاون کیرا کے میرے بھائیوں, اے میری بہنوں, اگر آپ اللہ کی توفیق سے اللہ کی پنڈلی کا سجدہ میدان محشر میں کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں اللہ کے لیے وقت نکال کر 5 وقت کی نماز دنیا میں پڑھو. 5 وقت کی نماز پڑھو. ہماری زندگی کتنی ہے جی؟ 60 سے 70 سال. اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں اللہ لاک کر دیا. بہت کم لوگ ہیں جو اس عمر کو تجاوز کر جاتے ہیں, اس عمر کو پار کر جاتے ہیں. کوئی 80 سال جی لیتا, کوئی 90, کوئی 100, کوئی 110, 110, کوئی. لیکن ساری امتیوں کی عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں اللہ قید کر دیا. پہلے کی امتیاں 600 سال, 800 سال, 900 سال, 500 سال, 400 سال یوں جیتے تھے. لیکن امت محمدیہ کو 60 سے 70 سال کے بیچ میں قید کر ڈالے اللہ. قیامت کے دن ہماری 60 سال کا اللہ حساب لیتا ہمارے سے. اب ہمارے پاس کیا جواب رہیں گا یہ سوچ کو دیکھو, کیا جواب رہیں گا. انسان جب پیدا ہوتا ہے 15 سال بالغ ہونے میں نکل جاتی, بالغ ہوتا 15 سال میں. 15 سال تک اس کا حساب بھی اللہ لکھتا نہیں, کتاب بھی لکھتا نہیں, اس کی نیکی بھی کاؤنٹ نہیں, گناہ بھی کاؤنٹ نہیں. 15 سال بچپنے میں گیا. اس کے بعد ہماری زندگیاں, ہم روزانہ 7 سے 8 گھنٹے رات میں نائٹ سو جاتی. 9 بجے سو گئے, صبح میں 5-6 بجے نماز کو اٹھنے والے اٹھتی. 12 بجے سویا سوالا شہزادہ ڈائریکٹ صبح کے 10-11 بجے دلیندر اٹھتا انہیں. غرض کون کب تو سون دے, ہر انسان 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سو جاتا. اگر یہ 8 گھنٹے کو ہمیں پورے 60 سال میں ٹیلی کرے تو 15 سال خالی سونے میں بتاتا انہیں. 15 سال بچپنے میں گئے, 15 سال سونے میں گئے 30 سال, ابھی بچے 30 سال. انسان روزانہ 8 سے 10 گھنٹے کماتا جورو بچیاں کے واسطے, دن میں محنت کرتا. اگر یہ 8 سے 10 گھنٹے اس کے 60 سال میں ٹیلی کریں گے, 15 سال خالی کمانے میں نکالتا انہیں. 40 و 5 سال چلے گئے اس کے, ابھی بچے 15 سال. روزانہ انسان اپنی ضرورت کے لیے, کھانے پینے کے لیے, بیوی بچوں کے لیے روزانہ اگر 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے بھی اگر انہیں نکالیا, 7 سے 8 سال تک انہیں اپنی بیوی بچے, کھانے پینے, پیشاب پاخانے کے لیے وقت نکالتا. گئے 8 سال, ابھی بچے 7 سال. ہر انسان آج موبائل میں روزانہ 4 گھنٹے کیا تو بھی ویڈیو دیکھ لے, ایک بیٹھتا. وہ بیماری آ گئی, انٹرنیٹ کے بنا جیتا نہیں آج کون بھی. انٹرنیٹ پیک ختم ہوا, اسی دن دلا لیتا. 2 منتھ پیک, 3 منتھ پیک, 52 ڈیز کا, 84 ڈیز کا, 2 GB انٹرنیٹ, 1.5 GB, 1.5 GB انٹرنیٹ. کوسا ہونا 400 روپے میں 2 مہینے کا آفر, 600 روپے میں 3 مہینے کا آفر. خرچ بٹ انٹرنیٹ ہونا چاہیے, نہیں تو مر کو چاہتا ہوں. ڈیلی واٹس ایپ ہونا, ڈیلی فیس بک ہونا, ڈیلی انٹرنیٹ ہونا, وہ گیماں کھیلنے ہونا, وہ چیٹنگ کرنے ہونا, غرض ہونا. روزانہ اب 1.5 GB انٹرنیٹ جو اسے ملے رہتی یا 2 GB انٹرنیٹ جو کمپنی والا فری دیے رہتا, شام تک دیکھتا انہیں موبائل میں, ارے آج کا پورا ڈاٹا کیسے ویسا پڑا, یوز کریا نہیں میں, چپ کے پیسے ویسٹ ہو جاتی. اب وہ دیکھنا 2 GB انٹرنیٹ دیکھنا, اب یوٹیوب میں کیا کی, ایک فلم کی, کیا کی, ایک نیوز کی, اسٹوری کی, کرائم پیٹرول کی, ڈیزل کی, چمنی تیل کی, انگار لگا لے دیکھ لے, بیٹھ جاتا. 2 گھنٹے دیکھنا نہیں, وہ 2 GB یوز کرنا نہیں. یوز کرے تو سکون, کھانا کھائے تو پیٹ کو لگتا نہیں اسے. اب 2 GB یوز کرنے کے واسطے دیکھ لے, ایک بیٹھ جاتا. روزانہ 4 گھنٹے موبائل میں کاٹتا.
دیکھنے والے دیکھتی, نہیں دیکھنے والے وہ کیا کہ گیماں کھیلنے کو بیٹھتی, وہ بھی نہیں کرنے والے چیٹنگ کرنے کو بیٹھتی, کیا بھی نہیں کرنے والے بہرحال انگلیاں کر لے کو کیا کیا کر لے, 4 گھنٹے موبائل میں نکال. اگر روزانہ 4 گھنٹے تمہارے موبائل کے نکالے, 60 سال میں اگر ٹیلی کریں گے 7 سے 8 سال تمہارے موبائل میں انگلیاں کرنے میں جاتی تم نا. اب گئے پورے 60 سال میں پورا چلے گا, بچا 1 سال. اگر تمہیں روزانہ 10 منٹ فجر کی نماز کے واسطے, 10 منٹ ظہر کی نماز کے واسطے, 10 منٹ عصر کی نماز کے واسطے, 10 منٹ مغرب کی نماز, 10 منٹ عشاء, 5 نمازوں کے لیے 50 منٹ, 1 گھنٹہ بھی نہیں, فار ایگزامپل بتا رہا ہوں میں, 50 منٹ روزانہ نکالے, 1 گھنٹہ اگر تم نماز کے لیے وہ بھی پابندی سے پڑھ کو نکالے, پورے سال کو یہ 1 گھنٹہ ہمیں ٹیلی کرے تو 1 سال ہوتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب پوچھتا, اے میرے بندے 50 سال تیری بچپنے کے لیے, تجھے سونے کے لیے, تجھے کمانے کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, تیری زندگی کے لیے 60 سال کی عمر میں 50 سال میں تیرے واسطے دیا, 1 سال میری عبادت کے واسطے میں سوال کیا, بتا وہ 1 سال تو بھی ڈھنگ سے میری عبادت کر کے آیا کیا؟ اللہ یہ سوال کرا تو کیا منہ ایک جواب دیتی تمہیں, تمہارا عمل, تمہارے صورت, تمہارے عمل کے عینک میں جھانک کو دیکھ لو, کیا اللہ کو جواب دینے کے لائق ہیں تمہیں؟ کہ روزانہ 50 منٹ اللہ کی عبادت کے لیے نکال رہی تمہیں, گھنٹے سے موبائل میں انگلیاں کر لے دیکھ لے پڑتی, وہ بھی ایسا خطرناک فون, ایک فون میں 4 لاکھ 4 پاسورڈ, وہ انگوٹھا دبائے تو اوپن ہونا, انہیں ہنکیوں سے دل گھوریا تو موبائل اوپن ہونا نہیں, انہیں واٹس ایپ میں موبائل کو بولتا اپنی آواز میں کھل جا سم سم, وہ بولیا تو موبائل کھلنا نہیں کہ تو انہیں بندیش پڑے رہتا. اب کس کا تو فون پوچھو تمہیں, کہاں ذرا لاک اوپن کر کو دے بھائی, ایک فون کر دو, نہیں مول صاحب تمہیں بولو میں یہاں سے لگا دوں, ذرا دے بھائی میں فون کرنے کا دے, نہیں میں لگا کو دے تمہیں, بولو نمبر بولو, ہاتھ میں فون دیتا نہیں, کئی کو اس کا پوری زندگی کا چرتر نامہ پورا باہر پڑتا نہیں, فون اس دیتا نہیں, کیسے نالائقہ ہمیں, سوچ کو دیکھو, ہنسنے ہنسانے کی بات نہ میں بول رہا سو, ہر آدمی اپنے حمام میں ننگا ہے, ننگا, 1 نمبر کا نکما ہے, نکما. اللہ کے سامنے کیا جی تمہیں کھڑیں گے, تمہارا عیب کوئی دوسرا انسان دیکھے تم نہ گوارا نہیں, تمہاری برائی کوئی دوسرا آدمی دیکھ لے میری عزت چاہتی کرنے کا وقت ڈر تم نہ. قیامت کا جب دن ہوں گا, اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں کے سامنے تیرے گناہوں کا چرتر اوپن کر دے گا. آج تو ایک آدمی کو تیرا موبائل اوپن کر کو دینے ڈر رہا, کہاں میری زندگی کا اصلی بایو ڈاٹا باہر آتا کہ میں کتنا لچا کتنا برا کرنے کا اسے معلوم ہو کہ میری عزت چاہتی, اتنا ڈرتا تو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری دنیا والوں کے سامنے تیری پول کھولیں گا. بتا اس وقت تو کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑیں گا, کیا صورت لے کر تیرے رشتہ داروں کو منہ دکھائیں گا. عمل ایسا کرو اللہ کے سامنے فخر سے کہہ سکو, ہاں میرے اللہ میں تجھے خوش کرنے والے کام کر کے آیا ہوں, ایسا کام کرو. ہے ہمارے ویسے کام, 1 نمبر کے نالائق ہیں, ہمیں 1 نمبر کے نالائق ہیں. چھوڑو وہ جان دے, حلال لقمہ تو بھی ہے ہمارے پیٹ میں, آخرت میں تمہارا حساب کتاب دینے کی فکر میں تمہارے دلوں میں جگا رہا ہوں. قیامت کے دن اللہ تم سے حساب پوچھیں گا, کیا جواب دیں گے؟ حلال لقمہ نہیں ہمارے پیٹ میں, ہمارے منہ میں حلال لقمہ نہیں. ہمیں بڈی کی تجارت کرنے میں پڑی, بڈی کمانے میں, بڈی کھانے میں, سود لینے میں, سود دینے میں, انٹرسٹ بھرنے میں, انٹرسٹ لینے میں, اس میں پڑی ہمیں. ہماری جماعت میں ماشاءاللہ مسجد توحید, آج ایک پروگرام تھا ہمارے بھائی کا, ایڈوکیٹ سید فیض صاحب کا, کسی وجہ سے نہیں ہو سکا, اتفاقاً مجھے بلا لیا گیا. اللہ کی حکمت, اللہ کی مرضی, کب کس کی دعوتی کام کہاں ہو, سب اللہ کی مرضی. جیسا انسان چاہتا ویسا کچھ نہیں ہوتا, جیسا اللہ چاہتا ویسا ہی ہوتا. خیر اچانک میرا یہاں پر صرف 1.5 گھنٹے میں کار لے کر اسپیڈ میں یہاں آ کر اس پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچا ہوں. ذمہ دار فون کرے, عزت کا سوال, مول صاحب تمہیں اچانک آ جاؤ, فوراً آ گیا ہوں. حالانکہ میں حیدرآباد کو نکلنے والا, میری ٹکٹ بک ہے, وہ کینسل کر کے آیا. میرا یہاں آنا بھی اللہ کی مرضی. اب یہ جو باتیں بتا رہا ہوں میں, یہ بھی اللہ کی مرضی. اب میں آپ کو چند آپ کے ہوش اڑانے والے باتیں بتا رہا ہوں.
آپ کی ہوش اڑانے والے باتیں. قیامت کے دن منہ دکھانا پڑے گا تم نہ سب کو, اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا تم نہ. تمہاری خبر میں میں نہیں آتا, میری خبر میں تمہیں نہیں آتے. تمہیں جو کھاری اللہ کے سامنے وہ بتانا پڑے گا. تمہیں حلال خور ہیں کیا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے کو بولو. ہر آدمی کو میں کہتا ہوں یہ, ہر ماں, ہر بیٹی, ہر بہن, ہر بھائی, ہر بوڑھا, ہر بچہ جو بالغ ہے, جو کفیل ہے اللہ کے سامنے جواب دینے کا, وہ انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے کیا ہم حلال خوروں میں جمع ہیں یا ہم حرام خوروں میں جمع ہیں. بہت کم ہیں ہمارے اندر حلال خور, 90% ہمارے اندر صرف حرام خور بھرے پڑے. کیسا میں بتا دوں, کیسا حرام خور ہمارے اندر ہیں. ہمارے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو بینک سے لون لے کر اپنی تجارت چلاتے ہیں. ہم لوگ بڑا بزنس ہونا, لمبا چوڑا شو روم ہونا, ارے وہ شو روم چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, لاکھوں کا بھنڈوال ڈالنا, وہ بھنڈوال ڈالنے بینک سے لون لیتا. اب بینک کا لون کا تو کیا, انٹرسٹ کا پیسہ, حرام کا پیسہ. حرام کا پیسہ لے کو تو بڑا شو روم اوپن کریں گا اور تو بڑا بزنس چلیں گا, تو کیا تیری وہ تجارت تیرے لیے حلال ہوں گی؟ سمجھا؟ حرام کے پیسے ڈال کر چاہے تو ہارڈ ویئر دکان اوپن کر لے, فٹ ویئر دکان اوپن کر لے, تو ترکاری بیچ لے, فروٹ بیچ لے, لیکن جو پیسہ حرام کا ڈالا تیری پوری تجارت حرام کی بن گئی, تیرا کھانا حرام کا بن گیا. تو حلال خور نہیں بنا, تو حرام خور بن گیا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں گھر بناتے بناتے ادھورا ہو گیا, جیب کے پیسے خالی ہو گئے. اب عزت کا سوال کرے, بیسمنٹ اٹھایا, دیوالا اٹھایا, ابھی چھت بھی پڑیا نہیں, پلاسٹک بھی ہوا نہیں, پیسے خالی ہوئے گئے تو چھوڑے بیٹھے. خاندان میں, جماعت والے میں, محلے میں عزت کا سوال. اب وہ کمپلیٹ کرنے بینک سے لونا کاٹتا,